प्रोग्राम दोराहा के साथ नाज़रीन आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर इमैनुअल मुमताज़ साहब, उनको प्रोग्राम पे खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद हैं हमारी ऑडियंस भी, उनको भी हम खुशामदीद कहते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा लास्ट प्रोग्राम हम लोगों ने किया था गुस्से पे, सोशल इश्यूज़ पे हम डिस्कशन करते हैं। और चूँकि हमें ये फ़ील हुआ कि हमारे मुआशरे में, ना सिर्फ हमारे बल्कि बैनुल-अक़वामी मुआशरे में ये एक ऐसा इमोशन है जो हमें हर तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ दिख रहा है, इसलिए लास्ट प्रोग्राम स्पेशली हमने गुस्से पे किया। आखिर में हमने आपसे दरख्वास्त की थी कि अपनी सजेशंस हमें भेजें, अपना फ़ीडबैक भेजें, और हमें बहुत खुशी है कि आपने अपना स्ट्रॉन्ग फ़ीडबैक हमें भेजा। आपने प्रोग्राम को पसंद भी किया और साथ साथ ही आप लोगों ने ये दरख्वास्त की कि उसकी कंटिन्यूएशन में हम एक और प्रोग्राम करें, और आप लोगों ने अपने सवालात भी भेजे, जिसके लिए हम आपके बहुत शुक्रगुज़ार हैं। नाज़रीन, सवालात की तादाद काफ़ी ज़्यादा है। हम कोशिश करेंगे जितने ज़्यादा से ज़्यादा सवालात के जवाब दे सकें, हम कोशिश करेंगे ज़रूर दें। अगर कोई सवाल रह जाए तो उसके लिए हम पहले से ही माज़रत ख्वाह हैं, लेकिन हमारी टीम और हम मिलके ज़रूर आपको उसका फ़ीडबैक थ्रू मैसेजेस या आपके ईमेल एड्रेस पे हम ज़रूर उसको पोस्ट करेंगे। मज़ीद तमहीद नहीं मैं करना चाहूँगी क्योंकि प्रोग्राम का वक्त कम है और सवालात बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए प्रोफेसर साहब सीधे पहले सवाल पे आते हैं। आप ये बताइए कि कल्चर और एजुकेशन का गुस्से को कम करने में या इस इमोशन को कंट्रोल करने में क्या अमल दखल हो सकता है? बहुत गहरा दखल है एजुकेशन का, और किसी भी कल्चर को एक्चुअली शेप अप करना है तो एजुकेशन ने करना है। बिल्कुल। और वो कौमें जहाँ तालीम का फीसद बड़ा हाई है, उनका कल्चरल जो सिचुएशन है वो भी बड़ी शानदार है, बड़ी डेवलप्ड है। बिल्कुल। डिसिप्लिन्ड है वो लोग, क्योंकि एजुकेशन ने उनको बहुत कुछ सिखा दिया। और जिन जिन दुनिया के ममालिक में एजुकेशन का परसेंटेज बड़ा नीचे है, तो कल्चरली भी वो बड़े डाउन है। ऐसी ऐसी चीज़ें वो उन्होंने अडॉप्ट की हुई हैं अपने ओन पर ही, या अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पर, या जो बड़े लोग हैं जो चीज़ें उन्होंने सेट कर दी लोगों ने उन्हीं पर। और वो जिस कदर वो खौफनाक है और जिस तरह का उसका तर्ज अमल है, तो और वो हमारी एक तरह से वो फिर पहचान बन जाता है कल्चर की, किसी भी कल्चर की पहचान बन जाता है। और जिस कल्चर में हम रह रहे हैं, अभी तक तो मुझे लगता है एजुकेशन ने उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ा, कुछ बिगाड़ नहीं। हाँ, एजुकेशन बेहतरी नहीं आई है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। एजुकेशन को हम कहते हैं कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस है। एग्जैक्टली। हम अपने मुआशरे में इधर उधर देखते हैं, नज़र दौड़ाते हैं, तो हमें बेसिकली उन सारी चीज़ों को इंटीग्रेट करते रहना चाहिए होता है। अपने नेशनल इंटरेस्ट, अपने सोशल इंटरेस्ट, हमें अपने मुआशरे के हिसाब से उसको ढालना होता है, अपने तर्ज तालीम को। तो बड़ा सीरियस होने की ज़रूरत है अगर हम चाहते हैं कि हमारा शुमार भी वेल डेवलप्ड और कल्चर्ड, वेल मैनर्ड सोसाइटीज़ में हो। तो हमें उसके पहले स्टेप के तौर पर एजुकेशन के रेट को हमें बढ़ाना होगा जी। एजुकेशन का रेट जब तक नहीं बढ़ता ना, उस वक्त तक कल्चरल चेंजेस नहीं आती हैं। तो एजुकेशन पे पाकिस्तान को ज़रूरत है कि हम इस पे ज़्यादा काम करें, एग्रेसिवली करें, इस पे बड़े शिद्दत के साथ, ज़ोर के साथ हम इसको लें, जिम्मेदारी समझे अपनी कि नो, मुल्क की तरक्की का बायस एजुकेशन है, कल्चर की डेवलपमेंट का जो सबब है वो एजुकेशन है। तो इस पर ज़्यादा काम किया जाए। इससे रिलेटेड फिर जो गुस्सा है, जिसको हम पिछले प्रोग्राम का हम ये इसको जारी किया हुआ, उसके साथ इसका तसलसल जोड़ें, तो गुस्से को कंट्रोल करने में तालीम ही बहुत अहम किरदार अदा करती है। बिल्कुल। तालीम होगी तो आप अपनी तालीमी किताबें पढ़ेंगे, तालीम होगी तो फिर आप मजहबी किताबें पढ़ेंगे, और मज़हब फिर आपको जिस तरह टीच करता है और आपकी जो लाइन डिसाइड करता है, रिलीजन एक्चुअली लाइन डिसाइड करता है। तो गुस्सा तो हम डिस्कस कर चुके पहले कि ये नेचुरल है, नेचुरल इमोशन है। ये तो नेचुरल गुस्सा इमोशन ना आना भी शायद किसी सिचुएशन में बिल्कुल एबनॉर्मैलिटी में गिना जाएगा। तो ये हमारी नेचर का हिस्सा है, कुदरत ने इसको हमारी नेचर का हिस्सा बनाया। पर गुस्सा कब करना है, कितना करना है, कितनी डिग्री का करना है, किस पे करना है, ये बहुत जरूरी है। ये एजुकेशन डिसाइड करती है, और जब हम एजुकेशन को उस रंग में डाल जाए तो वो फिर हमारे कल्चर को डिसाइड करता है। बिल्कुल। ठीक है जी। तो इस तरह इस अमल को इस तरह आगे बढ़ाना है। अच्छा प्रोफेसर साहब,
سوالات کا سلسلہ میں آگے بڑھانے سے پہلے ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہے, آپ کو کتنا غصہ آتا ہے, اور جب آپ کو بہت غصہ آتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ نیچرلی اٹ از کوائٹ نیچرل کہ مجھے بھی غصہ آتا ہے, اور میں چونکہ خداوند کے کلام میں رہتا ہوں, پوری کوشش کرتا ہوں کہ خداوند کے کلام کو روز پڑھوں اور اس کے مطابق زندگی گزاروں. تو پھر میں نے سلیمان کی کتاب میں اور اس کی دانش مندی کی کتاب میں یہ پڑھا ہے کہ جو شخص اپنے غصے کو کنٹرول کر سکتا ہے وہ پہلوان سے بھی زیادہ بالکل طاقتور ہے. بالکل بالکل. تو یوں اس تعلیم نے ایسا دل پہ اثر کیا کہ یس, مجھے پہلوانوں جیسی طاقت کا مظاہرہ کرنا ہے تو مجھے اپنے غصے کو کنٹرول کرنا آنا چاہیے. بالکل. تو جب غصے کو بندہ کنٹرول کر لے نا تو نو ڈاؤٹ کہ وہ بہت ساری دانائی اور حکمت کی باتیں کر جاتا ہے, بالکل. اور غصے میں جب ہو تو بہت ساری احمقانہ باتیں کر جاتا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ آپ غصے میں کہی ہوئی بات پہ پوری زندگی بھی پچھتا سکتے ہیں. یس, ہوتا ہے ایسا. آپ اپنے بہت سے قیمتی رشتوں کو بھی کھو دیتے ہیں, اس میں بھی کوئی شک نہیں. بعد میں ریگریٹ کرتے رہیں آپ, لیکن وہ ٹائم شاید یا وہ لمحہ واپس نہیں آتا, وہ فیصلہ کیا ہوا پچھتاوا بن جاتا ہے. لیکن اگر ہم ایک منٹ کو صرف تھوڑی سے سیکنڈز میں اگر ہم اپنا غصہ کنٹرول کر لیتے ہیں, اپنی زبان کا صحیح استعمال کر لیں, تو شاید وہ پچھتاوا بننے سے رہ جائے. میں تاریخ میں نے جو پڑھا ہے, خدا نے انگلینڈ کو بڑی برکت دی ہوئی ہے. جی, دی ہوئی تھی اور ہے بھی ابھی بھی, وہ اس کا جو پرسنٹیج کم ہو گیا, لیکن خدا نے اس قوم کو جس طرح عروج بخشا, اور اس عروج میں اس غصے کو کنٹرول کرنے کا بڑا ہاتھ. جب بھی ان کو یہاں ہمارے اس کلچر میں گالیاں بھی دی جاتی تھی نا, تو کبھی انہوں نے واپسی میں جواب میں گالی نہیں دی تھی. یہ تاریخ کا حصہ ہے. وہ یہی کہتے بس اتنا ہی کہہ دیتے, اور کبھی اس کو ایسے نہیں کرتے تھے. میں آپ کو تاریخ کا ایک اور واقعہ بتانا چاہتا ہوں. ابراہیم لنکن کتنا بڑا پریزیڈنٹ آف USA ہوا ہے. وہ بھی جب اپنی کابینہ کا اجلاس کرتا تھا تو اپنی کیبنٹ کے ممبرز کی پرفارمنس سے خوش نہیں ہوتا تھا تو وہ نوٹس لینا شروع کر دیتا تھا. تو منسٹر جب رپورٹ پیش کر رہا ہوتا تو سمجھ جاتا تھا کہ یہ پریزیڈنٹ ہیپی نہیں ہے مجھے, پر اس بندے کے اس غصے کی کو شو بھی کر رہا ہے, لیکن اس کا ایکسپریشن اس طرح دے رہا ہے کہ فیل ہو رہا ہے, لیکن وہ بول نہیں رہا کچھ بھی. نوٹس لیے پھر ان کو اینولپ میں بند کر دیا اور اپنے ADC کو دیا, اور پھر اوپر لکھ دیتا تھا not to be posted. کیا کمال کی بات ہے, کس طرح غصے کو ہینڈل کیا. سب کچھ لکھ بھی دیا اور اگلے کو بتا بھی دیا کہ I am not happy with your report, لیکن پھر اوپر یہ بھی لکھ دیا ADC کو دے کے کہ اس کو دینا نہیں. How good it is. There are ways to express. آپ خاموش رہ کے یا آپ پولائٹلی بھی اپنے غصے کا اظہار کر سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ کی آواز بہت اونچی ہوگی تو ہی اس کا اتنا گہرا اثر ہوگا. خاموشی بھی کئی دفعہ وہ کام کر دیتی ہے جو آپ کے بہت سارے الفاظ مل کے نہیں کر سکتے. بہت بڑا کام تو خاموشی یہی کرتی ہے. غصے کو جو پیرامیٹر نا اس کو کم کر دیا اس نے, اور بات آگے نہیں بڑھی ہے. آپ جس سٹیج پہ جس لیول پہ آپ کے اپوننٹ نے بات کی ہے, آپ بھی اسے اسی لیول پہ یا اسی گریڈ پہ آ کے یا اس سے تھوڑا اونچا کر کے بات کریں گے تو معاملہ ڈیزالو نہیں ہوگا, بلکہ بڑھ جاتا ہے. وہ بڑھ جائے گا. نہیں, میں نے تو کئی جگہ پہ یہ ایکسپیرینس کیا ہے کہ اگر بہت حالات خراب ہو رہے ہوتے ہیں تو اگر آپ صرف چپ ہی کر جاتے ہیں تو آپ کی باڈی لینگویج ہی کنوے کر دیتی ہے کہ ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی, یا یہاں پہ ان کی بس ہو گئی ہے, یہاں پہ بس بات ختم کر دینی ہے. تو وہ بات مزید آرگیومنٹ پہ یا مزید تلخی پہ جاتی نہیں ہے. اور ہماری ایجوکیشن میں اور یا پڑھے لکھے لوگوں میں ذرا اس کو سیکھ جانا چاہیے کہ غصے کا جواب بہت غصے سے دیں گے تو وہ بات ختم نہیں ہوگی, اس کے اثرات بڑے دور رس ہوں گے. سو ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں, آئیے سیکھیں اور دوسروں کو بھی سکھائیں کہ غصے کو ہینڈل کرنا سیکھیں. ناظرین, یہاں پہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ پڑھے لکھے ہیں تو غور طلب بات یہ ہے, بولڈ, اٹیلک, انڈر لائن, کہ غصے کا جواب غصے سے نہیں دیں, اس کو کنٹرول کریں, تو یہ زیادہ ثابت ہوگا کہ آپ پڑھے لکھے ہیں. پروفیسر صاحب, ایک اور سوال ہمارے ناظرین کی طرف سے آیا ہوا ہے کہ اگر غصہ بہت خطرناک ہے, کیونکہ غصے کو کہا جاتا ہے کہ غصہ حرام بھی ہے, آلدو ہم نے پچھلے اپنے پروگرام میں کافی ساری باتیں اس پہ آلریڈی کی تھیں, پر چونکہ یہ پبلک کا سوال ہے, انہوں نے یہ کہا ہے کہ غصہ اگر
नेगेटिव भी होता है, ख़तरनाक हो सकता है, गुस्से के नताइज ख़तरनाक होते हैं, तो ये किस तरह फिर बैलेंस करता है लाइफ को कि गुस्सा होना भी ज़रूरी है? गुस्से का हम कहते हैं कि गुस्सा होना भी ज़रूरी है, हमने देखा है कि गुस्सा लाइफ को अपसेट भी कर रहा है, तो हम कह रहे हैं कि गुस्सा होना भी चाहिए, तो ये किस तरह दोनों बातें इकट्ठी चल रही हैं? उसको बैलेंस करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम जो अपने रब को मानने वाले हैं, तो उसकी ताबेदारी इसमें बड़ी काउंट होती है। बिल्कुल, ताबेदारी ये है और हुक्म ये हुआ है, गुस्सा तो करो गुनाह ना करो। मगर गुनाह न करो। क्या खूबसूरत तालीम है जो खुदा ने खुद ही इसको बैलेंस कर दी। गुस्सा तो करो मगर मगर गुनाह गुनाह न करो, यही बैलेंस है। तो फिर हम, गुस्सा तो नेचुरल है, अब उसको हमने बैलेंस कैसे करना है? अपने खुदा के पास रहें, उससे दुआ करें। दुआ करने का ये मतलब नहीं कि दूसरा बड़े गुस्से में गरज रहा है और आप झुक जाए और दुआ करना शुरू कर दें। नो, आप खामोश हो जाएं और दिल में दुआ करना शुरू, खुदावंद ऐसी सूरत हाल को हैंडल करने में मेरी मदद फरमा, हम सब की मदद फरमा, एक की नहीं। तो यकीनन खुदा खुदा है, वो सारी सूरत हाल को जानता है और अपने बंदे को तो कभी भी वो इस खतरनाक सूरत हाल में नहीं रहने देता। और ख़ास तौर पर जो दुआ में झुक गया और खुदावंद से मदद मांग रहा है, तो खुदा उसको रहनुमाई देगा। बिल्कुल, और गुस्से को कम करना या बैलेंस करना या बैलेंस से भी कम करना या गुस्सा ख़त्म करना, उसका सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप अपने खुदा की कुर्बत में रहें और उसके हुक्म की फर्मा बरदारी करें। तो फिर ये सारी चीज़ें ना बैलेंस भी हो जाएंगी, इवन के गुस्से की जो असरात है वो भी ख़त्म हो जाएंगे। हम ये कर क्या रहे हैं? हम एक्चुअली सारी चीज़ों की खुद ही जजमेंट कर रहे हैं, खुद ही मुनसिफ बन जाते हैं। इसने मुझे इतना कुछ कहा है, अब जब तक इसको मैं 2 गुना कह ना लूँ तो मैं नहीं एग्जैक्टली। छोड़ूंगा इसको। हाँ जी, ये बात बहुत देखने में आई है, क्योंकि हम वो कोई बात, अगर आर्ग्यूमेंट है या कोई बात है या किसी की बात नापसंद आई है, तो हम एंड तक जाते हैं ये साबित करने के लिए कि जो मैं कह रहा हूँ वो ठीक है, जो आप कह रहे हैं वो गलत है। सारी चीज़ें ही खुदावंद के हाथ में है, क्योंकि वो इसका क्रिएटर है, वो इसका खालिक है, उसको पता है इन सारी चीज़ों का। तो हम जो मखलूक है ना, हमें तो उसने हुक्म की ताबेदारी करना सिखाया है। एक अंसर जो इस ज़माने में गायब हो रहा है, वो खुदा की फर्माबरदारी करना और उसके हुक्मों की तामील करने वाला जो एलिमेंट है ना, वो मुझे लगता है जैसे कहीं बहुत दूर चला गया। और जो जजमेंट हमने खुद ही करना शुरू कर दिए, यहाँ तक कि इंसानी जान ले लेते हैं उसको जस्टिफाई करने के लिए, उसकी उसकी जान ले लेते हैं। और जान लेने का किसी को हक नहीं, ना हमारा कानून इजाज़त देता है, ना हमारा खुदा इजाज़त देता है। जान बचाने की जो हुक्म है हमें, बिल्कुल, जान ज़ाया करने और जान खोने का हुक्म नहीं, जान को बचाने का हुक्म है। और उस बचाने के लिए फिर क्या क्या करना पड़ता है? गुस्सा तो फिर क्या बात है, गुस्से को तो फिर ख़त्म करना पड़ता है। When you want to win the soul, then you have to keep yourself in control. So बिल्कुल, soul winning का काम करें। उनको हम मारने का, किल करने का, किलिंग की नहीं। गुस्से को जो हैंडल कर सकता है वो किलिंग से बहुत दूर रहता है। और जो गुस्से को हैंडल नहीं कर सकता, फिर उसके हाथों से एक क्या कई जाने पे चली जाती है। और यही मुआशरे के में बिगाड़ का बस बायस बनता है। बिल्कुल। स्पेस नहीं दे रहे होते। स्पेस नहीं दे रही। यस, यू आर राइट। नाज़रीन, खूबसूरत बातों का सिलसिला हम जारी रखेंगे, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे टाइम है कि हम अपने ऑडियंस से पूछेंगे, उनके पास टाइम होगा कि अगर वो प्रोफेसर साहब से गुस्से से रिलेटेड कोई सवाल पूछना चाहें तो ये टाइम है उनके पास। मेरा नाम हिना परवेज़ है और सर मेरा आपसे ये सवाल है कि क्या सज़ा देने से गुस्से के अमल को कम किया जा सकता है? गुस्सा अगर इस हद तक चला गया है कि ज़रूरत महसूस हो रही है कि उसको सज़ा दी जाए, तो फिर साथ में ये भी पहलू है कि उसमें बेहतरी लानी है, तो ये तो फिर इंसानी कानून भी हैं, इंसानी तरीके भी हैं और खुदा का अपना भी सिस्टम है। और दुनिया में जो राइज तरीके हैं वो तो यही है कि जो गुस्सा हुआ है और उस गुस्से के नतीजे में कोई ऐसा अमल हो गया है जो मुआशरे के लिए काबिल कबूल नहीं है, तो फिर उसके लिए मुल्क ने कानून बना रखा है कि जो उनको जेल भेज दिया जाए, बंद कर दिया जाए, एक ऐसी जगह रखा जाए जहाँ वो दूसरों के लिए और ज़्यादा नुकसान का बायस ना हो। तो उसका तरीका तो ये है। खुदा हमें बताता है कि गुस्से की हालत में आप एक तरह से बहुत सारा डिस्टेंस बना लेते हैं खुदा के दरमियान और अपने दरमियान और अपने जैसे इंसानों के दरमियान। खुदा बजाते खुद जो मोहब्बत का सरचश्मा है,
وہ بھی یہ حکم دیتے ہیں کہ محبت بہت سارے گناہوں پر بدیوں پر پردہ پردہ ڈال دیتی ڈالتی ہے۔ سو غصے کو سزا کے طور پر جب ہم دینا چاہتے ہیں نا تو وہ محبت والا جو عنصر ہے نا وہ نکل جاتا ہے بیچ میں. تو کسی کو سزا ہی دینی ہے نا تو جو خدا کا طریقہ وہ یہ ہے کہ بی کوائٹ، کیپ کنٹرول اوور یور لپس. یہ بیسٹ طریقہ ہوتا ہے. اگر کسی کو سزا دینی ہے، سزا دینے سے تو پھر کچھ وہ نیگیٹو، کبھی وہ نیگیٹو ہو جاتی ہے، کبھی وہ پازیٹیو ہو جاتی ہے. جیلوں سے بھی جو لوگ چھوٹ کر آتے ہیں تو ان میں سے چند ایک ہی ہوتے ہیں جو چینج ہوتے ہیں، ورنہ تو اس کے اور زیادہ خطرناک نتائج ہوتے ہیں. اگریسو ہو جاتے ہیں بہت زیادہ اگریسو ہو جاتے اور ہیں. ساتھ ساتھ میں ریونجفل ہو جاتے ہاں ہیں. جی. اس لیے سزا دینے کا جو عمل ہے اور یہ کہنا کہ جی اس سے غصہ کنٹرول ہوگا اور بہتری ہوگی، بہت کم چانسز ہوتے ہیں. لہذا کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ طریقہ یہی ہے کہ اس کے غصے کو بھی اس طرح ہینڈل کرے، کنٹرول کرے کہ اس میں سے بہتری کا پہلو کنسٹرکٹیو ہو جائے. یس. بالکل صحیح کہا پروفیسر صاحب آپ نے، بڑی خوبصورت طریقے سے آپ نے اس کو بیان کیا ہے کہ یہ بات بالکل درست ہے کہ سزا دینے کے عمل سے ہم کیا ہی جو آلریڈی غصے کی حالت میں ہیں اس سے ہم کیا ہی لے لیں گے. ہاں ٹھیک ہے، اگر ہماری جو پنشمنٹ اسٹریٹجیز ہیں اگر تو وہ کنسٹرکٹیو ہیں، چاہے وہ ٹیچر بچے کو پنشمنٹ دے رہی ہے کلاس میں، چاہے وہ ماں باپ ہیں، چاہے وہ ہم نے جیسے بات کی کرمنل راست غصہ جو جس کے راست ٹرم غصہ، ٹھیک استعمال کی، کنسٹرکٹیو ہوگا تو ہمیں اس کے اثرات پازیٹیو ملیں گے. لیکن غصے کی حالت میں ہی اگر ہم یہ ٹھان لیں گے کہ ہم نے اس کو اب سبق سکھانا ہے یا سزا دینی ہے تو ڈیفینیٹلی اس کے مزید غلط اثرات ہی ہمیں ملیں گے. پروفیسر صاحب اس کے ساتھ ہی آج ہم نے ایڈریس زیادہ کرنے ہیں سوالات کو، تو اس لیے اب ہم آڈینس کے دوسرے سوال کی طرف چلتے ہیں. میرا نام نشا یونس ہے اور میں نے یہ ساری آپ کی گفتگو سن کے میرا ایک سوال ہے کہ ہم اپنے غصے پہ کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں؟ اس کے کئی طریقے ہیں جو رائج ہیں، جو مہذب معاشرے میں بھی بڑے اچھے طریقے سے رائج ہیں، اور جو ٹاپ پہ ہے وہ تو ہمارے مالک کے حکم کی تابع داری ہے. خدا غصے کو کنٹرول کرنے کی تعلیم دیتا ہے. پہلا اصول تو پہلی بڑی بات تو یہ ہے کہ ہم اپنے خداوند کے حکم کی تعمیل کریں. اور جتنے لوگ آپ سٹڈی کر کے دیکھ لیں، ریسرچز دیکھ لیں، جتنے لوگ اپنے خدا کے قریب ہیں وہ غصے کو ہینڈل کرنا بہت شاندار طریقے سے جانتے ہیں. کیوں؟ چونکہ خدا مدد کرتا ہے. انسان بائی نیچر ہے ہی اس طرح کی باتوں کا مجموعہ کہ اس میں سے اچھائی بذات خود بہت کم نکلتی. ہاں، وہ اچھائی برائی جو نکلتی ہے نا اس کو اچھائی میں کنورٹ کرنے کے لیے آپ کو اپنے مالک کی مدد چاہیے. مطلب تعلیم یہ ہے. سو پہلا جو سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ جو سمجھتے ہیں کہ وہ غصے والی طبیعت میں ہیں وہ اپنے آپ کو خدا کے قریب رکھیں. کیسے رکھیں؟ دعا کریں، کلام خدا کا مطالعہ کریں، اس کے ساتھ نا وقت گزاریں، اور جو تعلیم وہاں سے ملتی ہے اس تعلیم کو حاصل کر کے پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. دوسرا بہترین جو قدم ہے اٹھانا چاہیے کہ کس طرح ہم غصے کو ہینڈل کر سکتے ہیں، اپنے ماں باپ کی ہدایات کو سنیں. اور یہ وہ پہلو ہے جس کو آج کی نسل درخور اتنا سمجھتی نہیں ہے، اس پر وہ توجہ دینا مناسب ہی نہیں سمجھتی. ایک باپ نے حکم دے دیا کہ بیٹا 10 بجے سے پہلے گھر آ جانا ہے، وہ 10 کو 11 کر ہی دیتے کسی نہ کسی طرح. نہیں یہ ہو گیا تو پھر وہ جھوٹ کا سہارا لیتا اور یہیں سے بات بگڑنا شروع ہو جاتی. تو اس کا کیا ہی خوبصورت حل ہے کہ ماں باپ تو کیا خوبصورت تعلیم دیتے ہیں اور ان کی محبت کا تو کوئی توڑ ہی نہیں ہے. وہ تو سارے آپ کی بہتری کے لیے، بچوں کی بہتری کے لیے اپنی محبت کا اظہار بے شک وہ غصے میں کر دیتے ہیں. آ جانا وقت پہ. بیٹیوں کو بھی جو اصلاح کی جاتی ہے اس کا بھی پہلو یہی ہوتا ہے کہ ان کو اچھی طرح سکھانا، ان کو کہ کس طرح اپنے آپ کو ڈسپلن میں رکھنا ہے. اور تیسری بات یہ جو ہمارے تعلیمی ادارے ہیں ان کے درمیان بھی آج کل خدا کا شکر ہے کہ کچھ اسکولوں میں جو بہترین اسکول ہیں ان میں آ گیا ہے کیریکٹر بلڈنگ کا پیریڈ. اور اب کیریکٹر بلڈنگ ہونے لگی ہے، اب ان کی کاؤنسلنگ ہونے لگی ہے. اب سارا زور وہ جو ہمارا ٹیکسچوئل نالج ہوتا ہے یا جو کتابی علم ٹرانسفر کرنا ہوتا ہے بچوں کا، اب صرف اس پہ نہیں رہ گیا، بلکہ اب تو اسکولوں نے کاؤنسلنگ کے لیے سینئر ٹیچرز مقرر کر دیے ہیں بچوں کو ہدایت کرنے کے لیے، سمجھانے کے لیے. کیریکٹر بلڈنگ کا رکھ دیا. اور کیریکٹر بلڈنگ کے جو سبجیکٹ میں جو ٹاپکس آگے وہ یہی ہیں کہ کس طرح اس طرح کی سچویشنز کو ہینڈل کرنا سیکھتے ہیں.
چوتھی بات ظاہر ہے بہت سارے ایکسپرٹس اب آ گئے ہیں فیلڈ میں جنہوں نے باقاعدہ ایسی کلینکس کھول رکھی ہیں اور جن کو جو افورڈ کر سکتے ہیں، کیونکہ اب وہ ہر ایک کی افورڈ کرنے کی قابل نہیں ہے کہ ہر کوئی اپنے غصے کو جا کے کسی بڑے ایکسپرٹ کے ساتھ بیٹھے اس کی فی پے کرے اور پھر کرے، لیکن ضرورت کے تحت اس کی بھی ضرورت ہے. ہاسپٹلز میں اب اس کا ارینجمنٹ ہے کہ ہاسپٹل اس طرح کا ارینجمنٹ کرنے لگے ہیں. لیکن سب سے بڑھ کر جو اچھی اور خوبصورت بات ہے وہ یہی ہے کہ اپنے مالک خدا سے رابطے میں رہیں. وہ آپ کو آپ کی زندگی کے ہر معاملے میں آپ کو ہدایت کرنے کے لیے اس کی تعلیم کافی ہے. بہت اچھا ایلیبریٹ کیا آپ نے، تھینک یو. بڑے اچھے پوائنٹس دیے ہیں، اور واقعی اگر ہم ان چیزوں پہ تھوڑا سا بھی غور کریں تو میرا خیال ہے کہ ہم کافی حد تک غصے پہ قابو کر سکتے ہیں. ایک انٹرسٹنگ بات یہاں پہ میں شیئر کرنا چاہوں گی. چونکہ غصے سے بات چیت چل رہی تھی، معاملات چل رہے تھے، میں نے اپنی ریسرچ کے لیے مختلف لوگوں سے مختلف اوقات میں پوچھا کہ اچھا آپ کو غصہ چڑھتا ہے، آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کو غصہ الگ الگ ایجز سے سب نے الگ الگ طریقے سے بتایا. کسی نے بتایا کہ جی میں تو آگے سے باقاعدہ جواب دیتا ہوں، میں نہیں غصے میں کنٹرول. کسی نے کہا کہ میں جب تک کوئی چیز نہیں توڑوں میرا غصہ نہیں اترتا. کسی نے یہ بھی کہا کہ نہیں، مجھے جب بہت غصہ آتا ہے تو مجھ سے بات نہیں ہوتی، میں بہت چپ ہو جاتی ہوں یا ہو جاتا ہوں. مختلف طریقے تھے. لیکن مجھے پرسنلی یہ لگا کہ ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ ذرا زیادہ جذباتی ہے. وہ جب تک دو ہاتھ آگے نہیں جاتے ہیں تب تک ان کو لگتا ہے کہ ان کی انسلٹ ہو گئی ہے، اور انہوں نے ان کا جو جس سے بھی ان کی لڑائی تھی یا جس کو جواب دینا تھا یا جس پہ غصہ چڑھا یا جس کی کسی حرکت پہ ان کو غصہ چڑھا، جب تک وہ اس کا اتنی ہی انٹینسٹی سے یا اس سے بڑھ کے جواب نہیں دے دیں تب تک وہ گھر جا کے آرام سے سو نہیں پاتے. مجھے بہت اسٹرانگلی لگا ہے کہ ہمیں یہ بات کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ریموٹ کنٹرول ہم خود کسی اور کے قابو میں ہے. اگر کوئی ایک بات بولے گا تو ہم تو چار باتیں اس وجہ سے بولیں گے کہ اس کی کسی کے کہنے پہ ہمیں غصہ چڑھ گیا، کسی کے کچھ کرنے پہ ہمیں غصہ چڑھ گیا. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں خود پہ میرا خیال ہے زیادہ کام کرنا چاہیے. خاص طور پر وہ لوگ جن کو لگتا ہے کہ ان کو بہت غصہ چڑھتا ہے، اور وہ لوگ جن کو یہ لگتا ہے کہ غصہ کنٹرول نہیں ہوتا مجھ سے، ان کو میرا خیال ہے کہ اس بات کی بہت ضرورت ہے کہ وہ اپنی اسٹڈی کریں. جیسا پروفیسر صاحب نے کہا کہ آپ دعا کریں، زیادہ دعا کریں، آپ خداوند میں رہیں تو آپ کو زیادہ بہتر طریقے سے اپنے آپ کو سمجھنے میں مدد ملے گی. آپ کو زیادہ اپنے آپ کو کنٹرول کرنا آئے گا. کیونکہ مجھے وہاں سے تھوڑی سی انڈیکیشن آئی ہے ٹائم کی. جو آڈینس ہی کے سوالات تھے، جو ہمیں بہت سارے سوالات آئے ہیں، ان میں سے ایک بڑا انٹرسٹنگ سا سوال تھا جس کو پڑھ کے مجھے ذرا اچھا سا لگا، اور میں نے کہا کہ یہ میں آپ سے ضرور ڈسکس کروں گی. کسی نے سوال یہ پوچھا ہے کہ محبت اور جنگ میں سب جائز ہے. جنگ تو ہوتی ہی جنگ ہے، اور اگر محبت میں غصہ آ جائے تو وہ غصہ زیادہ خطرناک ہو جائے گا. اس پہ آپ کیسے روشنی ڈالیں گے؟ یہ بڑی یونیورسل ایک اسٹیٹمنٹ ہے جو ایکسیپٹڈ ہے، ساری دنیا ہی اس کو کوٹ کرتی ہے، پر ہر کوٹیشن 100% درست نہیں ہوتی ہے. سچویشنز ہوتی ہیں. سچویشنز ہوتی ہیں، اور یہ کہہ دینا کہ محبت اور جنگ میں سب جائز ہے، اگر محبت میں کسی کی جان بھی لے لے، اگر کہیں جی محبت میں جائز ہے تو یہ خداوند کے حضور تو جائز نہیں ہے. اور سوشلی بھی اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا. اس کو کلچر جو ہے، معاشرہ آپ کا جو سوسائٹی ہے وہ آپ کا لا ایکسیپٹ نہیں کرے گا. ٹھیک ہے جی. اور کتنے ہم قصے دیکھتے ہیں کہ لوگ سوسائڈ کر لیتے ہیں، اگر تو نہیں ملا تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، لہٰذا بہتر ہے میں بھی ختم کر لوں. تو سوئسائڈ کرنا، اپنے آپ کو ختم کر لینا، یہ تو خداوند کے حضور سے بھی اس کی اپروول نہیں ہے. وہ جان جو بڑی قیمتی ہے، کریٹ کی گئی ہے، اور اس نے اس کو بڑا خوبصورت کام دیا گیا ہے. ہر جو خدا کی کریشن ہے، جو خدا کی کریشن جس کو خدا نے بنایا، اس نے اس کو بہت اچھے کاموں کے لیے بنایا ہے. یہ تو بعد میں بہت ساری اس طرح کی کہاوتیں آ جاتی ہیں نا، محبت اور جنگ میں سب جائز ہے. تو اب جنگ میں بھی یہ سمجھے جی مجھے تو اگلے کو 2-4 کیا 6-10 لاکھ لوگوں کو مارنا ہے. تو جنگ تو ہے ہی اس کا نام کہ اس میں کلنگ بہت ہے، بلڈ بہت ہے. بالکل. اس میں ڈسٹینسز بہت ہیں. کب ایسا ہوا ہے کہ جنگ ہوئی ہو اور لوگ قریب آئے ہوں؟
اس کا نتیجہ تو یہ بہت ساری کلنگ ہوتی ہے, اور سالوں سال تک بہت ہم لوگوں نے سینچریز دیکھا ہے کہ کس طرح ایک جنگ کے بعد ان کی نیکسٹ جنریشنز نے بھی وہ گرج رکھا اور وہ ٹرانسفر ہوتا اور رہا. ہم اپنے ٹرائبل سسٹم میں ہم سارا دیکھتے ہیں, ہم اپنے ملک میں بھی ٹرائبل سسٹم جہاں بھی ہے وہ صاف دیکھتے ہیں. یہ جو معافی کا ایک کانسیپٹ ہے نا, وہ بہت آنا بہت ضروری ہے, معاف کرنا بہت ضروری ہے. اس اسٹیٹمنٹ کو یوں آگے فارورڈ کرنا کہ یس محبت اور اس میں سب اس میں نیگیٹیوٹی ہے, ساری اس میں نیگیٹیوٹی ہے, اس میں کوئی مثبت پہلو اس میں نظر نہیں آتا. ہاں, معاف کرنا سیکھیں تو جنگ و جدل ختم ہو جائے گی. معافی کو اپنے عمل میں لائیں تو آپ کے غصہ رفع ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا, صلح ہو جائے گی, گھروں میں سلامتی آ جائے گی. وائف اینڈ ہسبینڈ ایک دوسرے کو معاف کرنے کی اسپرٹ میں آ جائے نا, تو جو غصے کی علامت ہے نا کہ وہ برتن پہ بجنے لگتے ہیں, وہ کم ہو جائیں گے. بالکل صحیح. بہت اچھی گفتگو رہی. ناظرین, آپ کے بہت اچھے سوالات تھے, ان کے ہم نے کوشش کیا کہ جوابات دیے جائیں آپ کو تسلی بخش. بہت سے سوالات اور رہ گئے ہیں, جیسا کہ میں نے پروگرام کے شروع میں کہا تھا کہ ہم ان کو بھی ضرور ان کے جوابات آپ کو دیں گے. ناظرین, اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. ہمارے ڈائریکٹر صاحب اشارے کیے جا رہے ہیں, میں وائنڈ اپ کروں گی. اور اس وقت آپ کو ہماری اسکرین پہ ہمارے ای میل ایڈریس اور کانٹیکٹ نمبرز دکھ رہے ہوں گے. اپنا فیڈ بیک اس پروگرام کا, اور ساتھ ہی ساتھ اگر اس کے علاوہ کوئی اور سوشل ایشو جو آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ڈسکس کرنا چاہیے, جو ہم سب کی بہتری کے لیے, ضروری نہیں ہے کہ ہم اس سچویشن سے گزر رہے ہوں, ہو سکتا ہے ہمارے دوست ہوں, ہمارے احباب ہوں, یا ہم کسی کو بہتر طریقے سے گائیڈ کر سکیں, ہم معاشرے کا زیادہ فروٹفل ممبر بن سکیں یا کسی اور کو بنا سکیں, تو ان ٹاپکس کو آپ ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں. اجازت لیں گے, اپنا بہت خیال رکھیں. تھینک یو.